باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر عورتیں نماز چھوڑ دیتی ہیں اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں تو ان کا ثواب کم تو نہیں ہوتا؟ بغیر کچھ کیے ہی ان کو ہمارے برابر ہی ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ رونے کی کیا بات ہے، یہ تمہارے لیے ایک طبی بات ہے، مرد پڑھتے رہیں گے، تم بغیر پڑھے ان دنوں کی نمازیں لے لو. اس طرح پریشان نہیں ہونا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں ان کا بھی سامنے نمونہ رکھنا چاہیے نا، تاکہ بیویاں پریشان نہ آ جائیں گا. پھر کیا ہوا، آپ گھر بیٹھیں اللہ اللہ کریں، مسجد میں نہ جائیں، یہ طواف عمرے نہ کریں، ثواب ملے گا. آپ خیمے میں گئے، عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی، تو فرمایا کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے رسول میرے دن آ گئے. آپ نے فرمایا یہ رونے کی کوئی بات، ہوا کی بیٹیوں کی قسمت میں اللہ نے لکھا ساری عورتوں کو ایسا ہوتا. تم مکہ جا کر اپنے مکان پر ٹھہرو، جب پاک ہو جاؤ گی نہا کر جا کر عمرہ کر لینا. مگر اللہ نے سارے مسئلے قیامت تک حل کرانے تھے نا. اگر وہ پاک ہو جاتی ہیں کر لیتے تو کئی بچیاں جو جاتی ہیں بالکل قریب ہی گئیں، اب وہ پاک نہیں ہوئی، ادھر حج کا دن آ گیا جانے کا. ان کو ایسا ہی ہوا کہ 4 ذی الحج کو پہنچے آپ مکہ میں، مگر وہ پاک نہ ہوئی. 8 کو منا کو آپ روانہ ہو گئے. تو آپ نے فرمایا تو عمرہ چھوڑ، غسل کر کے نئے سرے سے حج کا لبیک پکار. حج کے لیے لے گئے، کیونکہ حج تو باہر کے منانا منا میدان ہے، عرفات، نماز نہیں پڑھنی، جانا ذکر اذکار کرنے سارے. تو پھر جب تم پاک ہوگی تو جب بعد میں حج کے آپ نے کہا کہ تجھے ضرورت تو کوئی نہیں، چلو ایک سنت کی بات عمرہ رہ گیا تو خیر ہے، فرض تو ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو سوکنے ہیں نا میری دوسری بیوی آپ کی، ان کا حج بھی ہوا تو عمرہ بھی ہوا، میرا ہوا صرف عمرہ حج، اس لیے میں عمرے سے محروم رہ گئی. تو آپ نے ان کے بھائی کو بھیجا ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو، وہ لے گئے مقام تنعیم سے، وہاں پھر احرام باندھا اور آ کر اپنا عمرہ کر لیا، پھر حضور کے ساتھ روانہ ہوگی. طریقے سارے بتا دیے گئے ہیں. اگر رکنا پڑ جائے تو ان کی مرضی کے بغیر اللہ کی طرف سے ثواب پورا ملتا رہے گا. ذکر اذکار کریں. ایک مصیبت بنتی ہے کہ جو حج طواف زیارت ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. باقی آخری طواف بھی حضور نے معاف کر دیا کہ اگر عورتوں کا ایسا حال ہو جائے تو طواف الوداع معاف ہے، طواف الوداع کی کوئی ضرورت نہیں، چلی گئی. اور اس بارے میں جیسے بات ہو رہی تھی سنتوں کی، ذہن کلیئر کرنے کے لیے کہ سپریم لا حضور کا فرمان ہے، کسی کی نہیں چلتی اس کے آگے. کہ مدینہ شریف کے لوگ آئے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس عورت کو ایسے دن آ جائیں، باقی سب کچھ نے کر لیا تھا، چلنے کے وقت طواف الوداع رہتا تھا، انہوں نے کہا معاف ہے چلی جائے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے. ہمارے شہر کے جو عالم ہے حضرت زید بن ثابت، اور یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں، کاتب وحی تھی، اصل کاتب وحی زید بن ثابت تھا، اور بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قرآن جمع کرایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کاپیاں کروائیں. کاتب النبی جڑا نا، کاتب الوحی بخاری شریف عنوان زید ہی اصل اس کی ڈیوٹی، اس کا فتویٰ تھا کہ نہیں کر کے آئے رکنا پڑے. انہوں نے کہا یار نہ میری مانو نہ زید کی مانو، مدینہ جاؤ گے نا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ زندہ ہیں ام سلیم، ان سے پوچھ لینا حضور نے کیا کیا، پھر مسئلہ حل ہوگا. جب گئے انہوں نے پوچھا تو ام سلیم نے کہا ابن عباس سچا، زید کا فتویٰ نہیں ٹھیک، حضور نے ہمیں معافی دے دی ہے کہ بغیر طواف الوداع کیے ہم آ سکتی. جب حضرت زید سے جا کر کہا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا، سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد میں کون ہوں، فیصلہ ہو گیا. تو یہ ذہن رکھنا چاہیے. گروہ کی بات پر جمے رہیں تو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن امام ابو حنیفہ مالک سب جان چھڑا لیں گے کہ اللہ کے بندو ہم نبی تھے، ہم عالم تھے، اپنی کوشش کی تھی، اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تم ہماری باتوں پر جمے رہے، ہمیں بدنام کرتے رہے. کوئی امام ذمہ دار نہیں ہوگا، وہ حضور کے خادم ہیں، دین انہوں نے بتایا، وہ ہمارے سر کے تاج ہے، مگر فیصلہ حضور کا چلے. تو اگر وہ روک لیں کسی دوائی سے وہ بھی گنجائش، حضرت ابن عمر نے فتویٰ دیا. اور اگر چلنے دیں روٹین کو تو اس میں بھی کوئی بات نہیں، بغیر کچھ کیے انہیں ثواب ملتا جائے گا. جی میرے مسائل کے ایک سوال ہیں، 3 چھوٹے. سوال نمبر 1 کا یہ ہے کہ جیسے آج کل محرم اور رام اور سفر کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمارے یہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس میں شادی بیاہ جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا محرم میں یا سفر میں جو شادی بیاہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دوسرا میرا سوال یہ ہے، ایک ایک ہوتا جائے نا، پھر مجھے بھی یاد نہیں رہے. ایک تو آپ نے محرم الحرام میں پوچھا شادی کا، مسئلے کی حد تک تو کسی گروہ میں بھی منع نہیں ہے، نہ شیعوں میں نہ سنیوں، کہیں نہیں آیا کہ محرم میں شادی نہیں ہو سکتی. پہلے بھی ہوتی تھی،
اب بھی کوئی کرے تو کوئی حرام نہیں، مگر اگر نیت یہ بد ہو، کچھ لوگ ایسے بھی نا، اور بہت بڑی تعداد ان کی ہو گئی ہے جو سرے سے کہتے ہیں کہ امام حسین رضی تو بالکل جھوٹے تھے، وہ باغی تھا، سرکش تھا، اس لیے صحیح قتل ہوا۔ اس نیت سے اگر کوئی کرے کہ میں ان کے مرنے پر خوش ہوں اور اس لیے میں خوشی کی تقریب کروں گا، تو ظاہر بات ہے یہ تو ایمان کو چھری پھیرنے والی بات۔ اللہ کے رسول نے انہیں جنت کے شہزادے کا اور اپنے بیٹے کا کہا یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ اب خوشیاں مناتا ہے کوئی آدمی کہ وہ مارے گا تو ٹھیک ہی ہے، یہ آپ صرف زبانی بات نہ سنیں، کتاب میں انگنت آ رہی ہیں، ظالم ممبروں پر کہہ رہے ہیں۔ یہ ناصری گروہ کہلاتا تھا تاریخ میں، اب یہ کچھ زور پکڑتا جا رہا۔ دیوبندیاں رہ حدیثوں میں میرے بھائی ان میں زیادہ یہ بات پھیلتی جا رہی کہ نہیں سیدنا یزید امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کتابیں ٹائٹل پیج پر سیدنا امیر المومنین۔ تو اگر تو اس ذہن کا تو پھر تو میرے برخوردار میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص میرے بیت سے بغض لے کر مرے گا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا اگر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پاؤں برابر کر کے کھڑا رہے اور نماز پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، مگر لاقی اللہ و مبغض اللہ اہل بیت محمد، مگر اللہ سے جب ملے اس حال میں ملے کہ اس کے اندر بغض ہو میرے خاندان کے بارے میں، دخل النار، جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے نیت کا ہے، اگر تو یہ بری نیت ہے تو پھر شادی کو کیا رونا، ایمان کی خیر منائے۔ اور اگر ویسے ہی کوئی مجبوری ہے کہ چلے جانا بچے نے کر لیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، حرام نہیں۔ جی دوسرا بات یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ موت کا ایک قتل ہے، جب وہ آتا ہے تو موت انسان کی لڑ آتے ہیں اور وہ روح کو کہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک آدمی ہے جو خودکشی کہتے ہیں کہ ہم حرام ہے، خودکشی وہ کرتا ہے، لیکن ایک طرف تو یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے موت کا وقت ہے، اس کی موت اگر وہ آ گئی ہے، خودکشی اس کی ہے تو حرام ہے، اس کے مطابق آپ کہتے ہیں؟ ایک ذمہ داری ہے اللہ پاک کی کہ کب جان اس کی لینی ہے، یہ اس نے لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ایک کام ہے ہمارے کرنے کا، اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ تم نے کس طرح مرنا۔ ہم غلط کام کریں، زہر کھا لیں، گاڑی کے نیچے سر دے دیں تو ہم مجرم ہی ہیں۔ اللہ کے علم میں تھا اس وقت مرنا، تو اللہ کا کام ہے، وہ جانتا تھا، مگر ہمیں تو نہیں کہا کہ تم مرتے پھرو، ہمیں تو یہ کہا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ہمیں اپنا کام سنبھالنا چاہیے جو انسانوں کے ذمہ لگا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہیں کرنا۔ ہم یہ ڈھونڈنے چل پڑیں کہ اللہ کے پاس کیا علم ہے، اللہ کا علم ہمیں نہیں مجبور کرتا۔ آپ کے استاد آپ کی حرکتوں سے اگر کسی جگہ لکھ بھی لیں کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا، آپ اپنی نالائکی سے فیل ہوں، محنت نہ کریں تو کسی دن ڈائری نکال لیں کہ استاد جی نے لکھا تھا اس لیے میں فیل ہوا۔ استاد جی کے لکھنے سے فیل نہیں ہوا، تیری کمبختی سے استاد کو لکھنا پڑا تھا کہ اللہ نے جو لکھا نا وہ ہمیں نہیں تنگ کرتا کہ ہم خودکشی کریں۔ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ جانتا کہ حرامی یہ کریں، گناہ ہے، حرام ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک تو خودکشی نہیں کہنا چاہیے، ایک عام طور پر میں نے اساتذہ سے کشی نہیں کہنا چاہیے، نسل کشی وہ ٹھیک ہے۔ نسل کشی کہیں کہ نسل آپ بڑھاتے ہیں جانوروں کی، کہ وہ کشی ہے، کشیدن سے۔ جو کشتن سے ہے نا، یہ مارنے کے معنی میں، یہ خودکشی، یہ حملے کو بھی کہتے ہیں خودکش۔ خودکش کیا؟ خودکش کہو کہ اپنے آپ کو مار۔ تو جرم اتنا بڑا آپ نے فرمایا جس آلے سے کوئی اپنے آپ کو مارے گا نا، زہر سے یا خنجر سے، دوزخ میں بار بار زندہ کیا جائے گا اور اسی سے وہ مرتا رہے گا، یہی سزا اس کو ملے گی، ان گنت موتیں کہ بھگتتا رہے۔ تو اتنا جلد باز نکلا تھا کہ میں جان چھڑاؤں مصیبتوں سے، بھگت پھر صبر سے کام لینا چاہیے، مشکل حالات میں اللہ سے مدد مانگے۔ خودکشی بہت اللہ کے نزدیک جرم ہے۔ جی کیا جب ہم امام صاحب کو کاغذ سوال ڈالے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو یہ دعا نہیں آتی تو یہ دعا پڑھ لے یا اس طرح کر لے، تو کیا یہ نماز جنازہ متعلق؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مختلف لوگ ہیں ان کا طریقہ کار نماز کا مختلف ہے، تو اس کے متعلق کون سا ہے جو جائز اور زیادہ قریب ہے حضور کی سنت کے، اس کو ہم اڈاپٹ کریں؟ ہاں بہت اچھی بات ہے میرے بھائی، جنازہ تو روز سامنے آتا ہے، اس کے لیے جاننا تو چاہیے۔ حرم شریف میں تو ہر نماز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں،
طریقے مختلف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو دین کی وسعت سمجھنا چاہیے۔ یہ ہماری بیوقوفی کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میرے طریقے سے ذرا ہٹ کر اس نے پڑھایا، قیامت آ گئی۔ قیامت نہیں آنی چاہیے، آپ لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، ذہن کھلا کرنا چاہیے کہ خود اللہ کے رسول نے، صحابہ نے کئی طرح پڑھے ہیں جنازے، اس لیے جس طرح بھی کوئی امام پڑھا رہا نا